جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں داخل ہو جائیں، جو آدمی یہ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں، جو نفلی روزے رکھتا ہو، نفلی روزے ہفتے میں 2 دن رکھے جاتے ہیں، جمعرات کے دن جس کو گروار بولتے ہیں آپ لوگ، اور سوموار کے دن، آپ یہ اہتمام کریں تو اچھا ہے۔ نفلی روزہ جمعے کے دن نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جمعے کے دن کا ہم نفلی روزہ رکھ لیں تو جمعے کے دن کا نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، فرض روزے سفر میں، بیماری میں چھوٹ گئے ہیں، اور آپ ان کو پورا کر رہے ہیں تو جمعے کا دن پورا کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن نفلی روزہ جمعے کے دن نہیں رکھ سکتے۔ نفلی روزہ جمعرات یعنی گروار کو، اور منڈے یعنی پیر کو، سوموار کو آپ 2 نفلی روزے رکھیں۔ اتنا نہیں کر سکتے، ہر ہفتے 2 روزے نہیں تو ایک مہینے میں 3 روزے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 عربی مہینے کی 13 تاریخ اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ 3 روزے آپ رکھ لیں۔ تو جو نفلی روزہ رکھتا ہو، جو کھانا کھلاتا ہو فقیر کو، غریب کو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، جو مریض کی عیادت کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک جاتا ہو، مٹی دینے تک شامل رہتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے سوائے موت کے۔ لم يمنعه من دخول الجنت الا الموت۔ اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، یعنی جب تک مر نہیں رہا ہے تب تک جنت میں نہیں۔ ایسا آدمی جیسے ہی مرا جنت کا مستحق۔ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ماں بہنیں تم بھی سنو، تمہیں بھی خوشخبری سنائی اللہ کے رسول نے۔ سیریل دیکھنے والیوں کو نہیں، چڑیلوں کا ناٹک دیکھنے والیوں کو نہیں، الف بابا 40 چور دیکھنے والیوں کو نہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی یہ دیکھنے والیوں کو نہیں، کس کو؟ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ ایوما امرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شهرها، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی کے سامنے اپنے کپڑے نہ اتارتی ہو، موبائلوں پر باتیں نہ کرتی ہو، واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک پر ان سے کانٹیکٹ نہ رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت، سیوا، خدمت کرتی ہو۔ جو عورت یہ 4 کام کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس عورت کو فرشتے 8 دروازوں پر کھڑے ہو کر بلائیں گے، ادھر آ، یہ دروازہ کھلا، دوسرا فرشتہ کہے گا نہیں ادھر سے، یہ دروازے سے جا، تیسرا نہیں میرا دروازہ کھلا، آ میرے دروازے سے جا۔ 8 دروازوں پر کھڑے فرشتے پکار رہے ہوں گے، اور آواز آئے گی اے عورت تو آزاد ہے، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہ چلی جا، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے تجھے جو دروازہ پسند آئے تو اس دروازے سے داخل ہو جا۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ کس کو؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی کو۔ کس کو؟ عورتیں نماز پڑھیے، لیکن ایک بات اور یاد رکھیے،
نوافل کا بہت زیادہ احترام کریے، لیکن اگر آپ کا شوہر آپ کو نوافل کے بجائے اپنا سر اپنا پیر دبانے کے لیے بلا رہا ہے، اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے، تو نفلی نماز چھوڑنا پڑے گی۔ آپ نفلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، نفلی فرض نہیں، نفل پڑھ رہی ہیں اپنی مرضی سے، چلیے اور پڑھ لیں گے ثواب، اور آپ کے شوہر نے آپ کو آواز دے دی تو آپ کو نیت توڑنا پڑے گی اسی حال میں، اور اپنی شوہر کی بات ماننا پڑے گی۔ جمعرات کا اور سوموار کا روزہ عورت پر بھی ہے، مطلب عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں نفلی، لیکن عورتوں کو اپنے شوہر سے پرمیشن لینا پڑے گی۔ اگر پتی پرمیشن دے گا تو نفلی روزے رکھ سکتی ہیں عورتیں، اور اگر ان کا پتی ان کو اجازت نہیں دے گا تو وہ نہیں رکھ سکتی۔ ہو سکتا ہے کام کاج والا آدمی ہے، مزدور ہے بیچارہ، دوپہر میں آیا، اس کو اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس نے بستر پہ بلایا، آؤ مجھے تم سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، اور تم نے کہہ دیا میں روزے سے ہوں۔ نہیں، یہ روزہ تمہارا نہیں چلے گا، تمہیں پرمیشن لینا پڑے گی شوہر کی خدمت، کیونکہ تم نے تو نفلی روزہ رکھ دیا، لیکن شوہر کو جب تمہاری ضرورت ہوئی تم نے روزے سے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کہ دل میں لگی ہوئی چنگاری وہ کہیں اور بجھائے، وہ لاوا کہیں اور پھوٹے، زناکاری کے دروازے کھلے، اس لیے منع کیا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کیا میرا شوہر ہمیں بہت مارتا ہے، بہت ظالم ہے، جب بھی آتا ہے نا ٹھونکتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے، کبھی کبھی نماز میں بھی پیٹتا ہے مجھے، تو بڑا ظالم ہے تمہارا۔ ٹھیک ہے، جب تک اس کی بھی نہیں سنوں گا تب تک نہیں۔ بلایا اس کو، کیا بات ہے بھائی، اپنی بیوی کو تم بہت مارتے ہو، عورت کو مارنے سے منع کیا میں نے اور تم مارتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہا میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہا اسی لیے تو بلایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں، رات میں جب مجھے اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں مصلی بچھا کے سجدوں پہ سجدے ٹھونکتی چلی آ رہی ہے، کھڑی ہے، لمبی لمبی نماز پڑھ رہی ہے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر رہی ہے، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ کھل لی، 1-2 گھنٹے کے بعد دیر میں آنکھ کھلی، دیکھ رہا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں سوچتا ہوں چلیے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، چلو گھر میں ہم سو جاتے ہیں، چلیے صبح ہم اپنا مقصد صبح حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صبح میں مزدوری کرنے چلا جاتا ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، جب دوپہر میں قیلولہ کرنے آتا ہوں کہ چلو کھانا کھا کے کچھ لیٹیں گے، اپنی بیوی کو بلاتا ہوں آؤ کچھ آرام کریں تمہارے ساتھ، کہتی ہے میں تو روزے سے ہوں، دن میں روزہ رات میں نماز، تو اس کو ماروں نہیں ٹھوکوں نہیں تو کیا میں اس کو چاٹوں کیا کروں؟ آپ ہی بتائیے پھر شادی کس مقصد سے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری شکایت میں دم ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو ڈانٹا، تم نفلی روزے رکھتی ہو، شوہر سے اجازت لیتی ہو؟ نہیں۔ رات بھر نماز پڑھتی ہو، عبادت کرتی ہو؟ کہا ایسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جو شوہر کو ناراض کرتی ہو، ایسے روزے تمہارے قبول نہیں ہوں گے جو شوہر کو ناراض کرتے ہو۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ سن لو، جب بھی کسی کا شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے اپنے بستر پر بلائے، فَأَبَتْ، وہ آنے سے انکار کر دے اور ایسے ہی سو جائے اس کا شوہر، تو پوری رات فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت اور پھٹکار برساتے رہتے ہیں۔ یہ حکم نافذ کر دیا، یہ پیغام دے کر ان تمام عورتوں کو مردوں کا مخفی ضمیر بتا دیا کہ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا ساتھ نہ دے اور اس کا تعاون نہ کرے۔ باتیں تھوڑی سی کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ معاشرے کا سلگتا ہوا ایک موضوع تھا جو مجھے بتانا پڑ رہا ہے، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، کیونکہ مرد کی اگر دوسری عورت پر نظر اٹھ رہی ہے یا دوسری جگہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ دوسری کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے کہیں خالی جگہ مل رہی ہے، کہیں اسپیس ہے جو اس کی بیوی اس کو دے رہی ہے، وہ پانی کہیں
ہو سکتا ہے، سب نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی ایسی ہوں گی، لیکن اس میں ایسا بھی ہے کہ اس میں ضرور اس کی بیوی اپنے شوہر کو پوری طریقے سے محبت دینے میں ناکام بھی ہے۔ آج تو عورتیں سوچ رہی ہوں گی کل کی تو خیر اچھی تھی، کھاؤ تو اپنے شوہر کو بھی کھلاؤ، پیو تو کل بہت اچھی تھی، آج تو مولوی ایسی بات بتا رہا جو اب تو پریشان ہی کرے گا ہمارا آدمی۔ ہاں، یہاں تک حکم ہے کہ اگر عورت چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو اور اس کا آدمی اس کو بلا لے تو روٹی چھوڑ کر آئے، جلتی جل نہ لے، آنا پڑے گا اپنے شوہر کے پاس۔ اتنا حکم ہے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ چولہے پر بیٹھے ہو۔ زیادہ نہیں تو کھال نوچ لیں گی، مولانا مردوں کا حق نہیں ہے، کل عورتوں کا بتا دیا تھا، آج مردوں کا بتا دیا۔ یہ حکم دیا اللہ کے رسول، ایسی عورت کو جنت میں جانے کی بشارت۔ ہاں، بہت سی بشارتیں ہیں، یہ جنت میں جانے والی ایسی ایسی چیزیں، ایک ایک لفظ پہ بولوں، شاہد پہ تو 2 گھنٹے چاہیے، مبشر پہ تو 2 گھنٹے چاہیے، نذیر پہ تو 2 گھنٹے چاہیے، داعی پر تو 2 گھنٹے چاہیے، سراج منیرہ پہ تو 2 گھنٹے، اب 10 گھنٹے کا ٹائم کہاں ہے؟ اس لیے مبشر پر اتنی باتیں کافی ہیں۔ بشارت، یہ نبی اکرم نے بشارت دی، اس عورت کو بھی بشارت دی ہے۔ اب آئیے، 2 چیزیں ہو گئیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اچھے کاموں پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور برے کام کرنے پر ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ برے کام کرنے پر جہنم، جنت کا سنے ہو تو جہنم کا بھی سننا چاہیے۔ جہنم بڑی خطرناک ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی، صحابہ بھی ڈر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں سنو، جبریل علیہ السلام نے آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر اوپر سے پھینکا تھا جہنم کے اندر، جہنم کے اندر اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا۔ آج وہ پتھر 70 سال کے بعد جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں گیا، سب سے نیچے حصے میں گرا۔ یہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال کے بعد آج پہنچا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہوگی۔ 70 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ کوئی چیز اوپر سے گرے، نیچے گرنے میں 1 گھنٹہ لگے تو آپ سمجھ لو کہ اس کی اونچائی کتنی ہوگی۔ اور 1 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70 سال۔ آسمان میں ابھی بھی ایسے ستارے موجود ہیں، ایسے سیارے، ایسی کہکشائیں موجود ہیں جن کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ 3 ارب، ارب کتنے ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بتا پائیں گے، سمبت پاترا بتائے گا۔ 3 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000 کا 1 لاکھ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 300 کروڑ کا 3 ارب۔ ایسے ایسے ستارے ہیں آسمان پر کہ جن کی روشنی کو زمین میں آنے میں 300 کروڑ سال لگتے ہیں۔ 3 ارب سال، دماغ چکرا جائے گا۔ ابھی بھی پہلا آسمان نہیں ہے، اس کے بعد آسمان، سوچو تو صحیح کتنا اوپر، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، دماغ چکرا جاتا ہے۔ چھوڑیے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، آپ بھی اس تک نہیں جا پائیں گے۔ جہنم کی حالت یہ ہے،
جہنم پر بہت زیادہ تبصرہ نہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے جہنم کا جو نقشہ دیکھا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں نے جلنے والوں کو دیکھا. چٹائی جانتے نا، میٹ، چٹائی، آگ کی چٹائی کے اوپر کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، چٹائی پر وہ لیٹے ہوئے ہیں. آگ کی چٹائی ہے، آگ کی میٹ ہے، اس چٹائی سے ان کی چربی پگھل رہی ہے، آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جسم جل رہا ہے، ان کی چربی پگھل رہی ہے اور چربی سے وہ آگ اور زیادہ بھڑک رہی ہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں سنو، مسجد نبی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لوگوں کو منظر بتا رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ غور سے سننا، ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی باپ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا باپ زندہ ہوگا، کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، ہم بھی کسی نہ کسی کے باپ ہیں، نہیں ہے تو بہت جلدی بن بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب اولاد بنائے اور جن کی اولاد نہ ہو اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے. میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی نے یہ عذاب دیکھا تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے اس کا جواب یہ دیا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، اپنے ماں باپ کا دل جلاتے تھے. آج ان کو اسی آگ میں جلایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، دماغ باہر آ جاتا ہے، سر بالکل پچک جاتا ہے. جب تک فرشتہ پتھر اٹھاتا اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ جیوت کر دیا جاتا ہے، اس کو دوسرا فرشتہ گرا کر زمین پر پھر لٹا دیتا ہے جیسے ہم لوگ بکروں کو لٹا دیتے ہیں. اس کو زور سے پکڑ لیتا ہے، پھر فرشتہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا پھر دماغ باہر نکل جاتا ہے، اس کا سر پھر کھینچ دیا جاتا ہے، بھیجا باہر آ جاتا ہے، مغز باہر آ جاتا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کے وقت ان کا سر بھاری ہونے لگتا تھا اور قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن کو حفظ کر کے انہوں نے بھلا دیا تھا، اپنے دماغ میں قرآن کو بسا کر انہوں نے بھلا دیا تھا. یعنی رمضان پڑھ کر پھر پورے سال یہ قرآن کو کھولتے نہیں تھے. یہ قرآن کو بھلانے والے جو قرآن کی صورتیں ان کو یاد تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے. نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتے تھے. یہ تو ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے تھے، لیکن اذان ہو رہی پڑھ لیں گے تھوڑی دیر بعد. اٹھے لاؤ پانی وضو، جماعت نکل گئی، اب گئے نماز پڑھ کے آ گئے. نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو گیا. اچھا میچ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کا، ٹھیک ہے، اذان کی آواز، ارے یار 2 اوور رہ گئے ہیں، بڑے کانٹے کا میچ چل رہا ہے، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے. نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، میچ دیکھنے میں لگے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں. جب گیم پورا تب گئے ہم نماز پڑھنے. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے ٹائم جماعت چھوڑ کر اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی مسجد کی طرف نہیں گئے. یہ ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم. لیکن جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں یا صرف جمعے ہی کے دن مسجد میں جاتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا واللہ عالم، یہ اللہ بہتر تھا.
یہ ان کا عذاب ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں لیکن سورج نکلنے کے بعد جماعت چھوڑ کر یہ سر پیٹا جا رہا ہے، ٹھوکا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بھیجا نکالا جا رہا ہے، یہ ان کا عذاب ہے جو نماز ٹائم پہ ٹائم پڑھتے تھے۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا عذاب کیا ہوگا جگجیت کو نہیں معلوم۔ آگے چلیے، میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو پیڑ پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور فرشتہ ان کے منہ میں ڈنڈا لاٹھی لے کر ان کے منہ میں داخل کر کے پیٹ سے کھانا نکال رہا ہے، زمین پر گر رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے ٹہل ٹہل کر، یا اپنے گھروں میں یہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دنوں میں کھایا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ خون کا تالاب ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ غوطہ لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں اور بدبودار خون پی رہے ہیں۔ وہ بدبو سے بچنے کے لیے کنارے آتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر ان کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر بیچوں بیچ خون کے تالاب میں، خون کی ندی میں چلے جاتے ہیں، پھر کنارے آتے ہیں، پھر ان کو بیچوں بیچ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ سڑے ہوئے بدبودار خون کو پینے والے کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے، 100 روپے کسی غریب کو دیتے تھے، 110 یا 120 اس سے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے غریب بھائیوں کا خون چوسا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود اور بیاج کا دھندا کیا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے 1500 لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پیالے پکڑے ہوئے، کٹورے لیے ہوئے ہیں، پیالے پکڑے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو طوائفیں تھی جو اپنا جسم بیچا کرتی تھی، طوائف جسم فروش عورتیں، ان کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا، یہ اپنے پیالے لے کر ان عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے بدبودار خبیث اور گندے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کے پی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون مرد ہیں جو بدبودار شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو پی رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں جو بدبودار پانی پی رہی ہیں اور پی رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر ان طوائفوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کر پی رہے اور پی رہی ہیں۔ یہ وہ مرد یہ وہ عورتیں ہیں یستعملون المسکرات، جو شراب کو چھوڑ کر اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کو چھوڑ کر دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ شراب پینے والوں کی سزا آگے اب دوسری بات میں آئے گی، ابھی تو یہ نشے والی چیزیں یستعملون المسکرات، یہ مسکرات مسکر چیزیں اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اور میں صاف کیوں نہ کہہ دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو بیڑی پیا کرتی تھی، سگریٹ پیا کرتی تھی، تمباکو کھایا کرتے تھے، گٹکا کھایا کرتے تھے، راشری کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمیک اور چرس کا استعمال کیا کرتے تھے، یہی نشے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ فرشتہ ایک آدمی کے سر کو زمین پر رکھ کر، 2 جبڑے ہوتے ہیں نا، یہ ایک اوپر والا ایک نیچے والا، یہ ایک جبڑے کو نیچے والے کو پیر سے دباتا
اور دوسرے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا اوپر لے جا رہا ہے. نیچے والے جبڑے کو پیر سے دباتا اور اوپر والے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. ان کا جھوٹ بہت جلدی زبان سے نکلتا، معاشرے میں عام ہو جاتا تھا، معاشرے میں پھیل جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. میں کچھ اور آگے بڑھا اور میری ماں بہنوں سنو یہ تمہارے لیے. میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے لمبے لمبے بال پکڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے. ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے. اور کھنجر، نوکدار کھنجر جس سے اونٹ نہر ہوتا ہے سعودی وغیرہ میں، لمبا سا کھنجر ہوتا ہے وہ اور نوکدار ہوتا ہے، آگے بہت تیز دھار ہوتی ہے اس میں. وہ نوکدار کھنجر ان عورتوں کے دونوں سینوں میں نیچے سے ڈال کر اوپر نکالے گئے ہیں، دوسرے سینے میں بھی ڈال کر اوپر نکال دیے گئے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں جن کے سروں کے بال پکڑ کر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے نیچے سے اوپر؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھول کر آیا کرتی تھی اور کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا، اس کا ابہار اٹھا ہوا نظر آتا تھا. اپنی نمائش کرتی تھی، اپنا فگر دکھاتی تھی، اپنی باڈی دکھایا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کپڑے کے باوجود باہر اس کا ابہار نشیب و فراز نظر آتا تھا. ان کو اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ بہت آسان ہے گلوں میں دوپٹے ڈال کر بال کھول کر اسکولوں میں چلا جانا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا آپ کی بچی اگر 10 سال کی ہو چکی ہے تو اس کے بال چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو پردہ کرانا ضروری ہے. 10 سال کی لڑکی آج کے زمانے میں بالغ ہو جاتی ہے. 10 سال کی لڑکی اگر ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق آپ کے اوپر ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اسکارف پہنائیں، اس کے بال پوری طریقے سے چھپائیں. وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے گی، وہ روزے بھی رکھے گی، وہ پردہ بھی کرے گی، غیر مردوں سے کے سامنے وہ آئے گی بھی نہیں، ان سے پردہ بھی کرے گی. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اپنے بال نہیں چھپاتی تھی اور اپنے سینے پر اوڑھنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ سینے کا حصہ نشیب و فراز دکھائی دیتا تھا. میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک گہرا گڈھا ہے، تندور کی طرح گہرا گڈھا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، کشادہ ہے. اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ڈال دیے گئے ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں. جب وہ آگ کے انگارے شعلے اوپر آتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی اوپر آ جاتی، جب وہ شعلے نیچے جاتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی نیچے چلی جاتی. میں نے پوچھا آئے جبریل یہ ایک ساتھ ننگے مردوں کو اور ننگی عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے اور یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس تندور میں اس گڈھے میں جل رہے ہیں، جل رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں، اے اللہ کے رسول یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر حرام مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرتی تھیں. اور بھی ہے، اتنا کافی ہے. کیسے ڈرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا ہے تو رکھیے نا اس کو.
کوئی طریقہ ہے سوال کا؟ سوال جواب مفتیوں سے پوچھا کرو، میں مفتی نہیں ہوں بھائی۔ تو سنیے میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، کتنا بھیانک نقشہ کھینچا ہے۔ کیا سننے آئے تھے؟ یہ نہ سناؤ جرجی صاحب، ہم تو مودی اور امت شاہ کو سننے آئے تھے۔ افسوس کریے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ تھا نذیرہ جہنم سے ڈرانے والا، آپ نے ڈرایا جہنم سے۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جتنا بھی منظر بتایا ابھی ہم نے، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو، گٹکا، راشری، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ بہت سے مولوی بھی کھاتے ہیں۔ اب آ رہی ہے بات، تو آ رہی ہے، تو کیا مطلب ہے اگر مولوی کھائے تو وہ چیز جائز ہو گئی؟ بہت سے لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سعودیہ میں ہو رہا ہے، تو سعودیہ کیا ہمارے لیے دلیل ہے؟ سعودیہ کا بادشاہ اگر نماز نہ پڑھے تو کیا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ ہم بھی نماز؟ کیوں؟ سعودیہ کا بادشاہ بھی پڑھا، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اگر بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو میں نشہ نہ ہوتا تو گورنمنٹ سگریٹ کی ڈبی پر یہ نہیں لکھتی کہ سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، یہ نہیں لکھتی کہ ہیلتھ کے لیے، تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو چیز تندرستی کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے ہیں۔ جس کو تندرستی کو نبی اکرم نے ہزار نعمت کہا ہو، پھر اس تندرستی کو خراب کرنے والی چیزوں کو حلال یا جائز یا مکروہ کہہ دیں گے؟ یا اکرو مکرو ہم نے اپنے پاس سے نکالا ہے۔ اکرو مکرو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مکرو کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کھانا تو نہیں چاہیے، اگر کوئی کھا لے تو حرج نہیں، اس کا مطلب حلال ہے۔ کھانا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی کھا لے تو گناہ نہیں، حرج نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس کو ناپسند کرتے تھے لیکن اس کو حرام نہیں۔ جیسے پیاز، کچی پیاز، لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا، تم لوگوں میں سے جو شخص کچی پیاز یا کچا لہسن کھا لے اس کو ہماری مسجد میں نہیں جانا چاہیے، نماز میں نہیں۔ کیوں؟ کچی پیاز یا کچا لہسن سے بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو وہ بدبو بری لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صرف کھانے سے منع نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ کھا کر ہماری مسجد میں نہ جاؤ۔ 1 بجے اگر ظہر کی اذان ہوتی ہے تو 12 بجے آپ کھا لیجیے، آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی، 20-25 منٹ اس کی بو رہتی ہے۔ یا پھر ظہر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آئیے، کھانا کھائیے، اس کے بعد آپ کھا لیجیے۔ مکروہ نہیں کا، حلال ہے، لیکن صرف نماز کے لیے جانے کے لیے، کھا کر جانے کے لیے منع کیا ہے۔ اب اس میں کوئی کہتے پیاز مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے، پیاز حلال ہے۔ کچی پیاز، کچا لہسن، کچی مولی حلال ہے، لیکن کچی پیاز، کچا لہسن، کچی مولی یہ چیزوں سے بدبو آتی ہے، ہم مسجد میں کھا کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اب سوچو، جب پیاز اور لہسن کھا کر نہیں جا سکتے تو بیڑی پی کے جا سکتے ہیں؟ چلو فیصلہ کر لیں۔ بہت سے تو مولوی ہم نے ایسے دیکھے، بنگالی میں اذان ہو رہی ہے، ان کو نماز بھی پڑھانا جلدی اور نماز بھی پڑھا دی، نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ ارے جب کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آدھے گھنٹے تم مسجد میں نہیں جا سکتے ہو، بیڑی اور سگریٹ پی کے کیسے چلے گئے تم؟ اب آپ سے سوال ہوگا مولوی صاحب یہ حرام چیزیں کھانے والا مولوی کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ سوال ہوگا آپ سے، ہوتے ہیں سوال۔ سن لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی بیڑی پیتا ہو، کتنی سگریٹ پیتا ہو، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اتنے لوگوں کا گناہ اس مولوی کے سر پہ لادا جائے گا جو ان کی امامت کر رہا ہے۔ بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، چھوٹتی نہیں عادت، بہت برا نشہ ہوتا ہے بیڑی سگریٹ کا۔ چھوڑو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 1.5-2 مہینے کے بعد صبح سے شام تک آپ
بھوکے پیاسے رہیں گے بیڑی چھوٹ جاتی ہے. کوشش کرو عشاء کی نماز جیسی مغرب کے بعد آؤ مسجد سے نماز پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ جاؤ گھر میں. بیڑی کی ہوک اٹھے گی لیکن نہیں مت پیجیے, فوراً عشاء کی نماز پڑھنے چلے جاؤ, تراویح پڑھ کے آئے سو جاؤ. چھوڑ سکتے ہو, آسان ہے لیکن نہیں. ہوتا کیا ہے, مغرب سے صبح سے فجر سے مغرب تک تو خوب بھوکے پیاسے رہیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے. اب امام صاحب مغرب میں نماز میں نے قرت لمبی کر دیں تو پیچھے گالے کمینے جلدی پڑھ, ہم وہاں بھوک لگ رہی بیڑی پینے کی. اگر کہیں انہوں نے پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب بولا کل دل میں ہو رہا کل اللہ پڑھ لے, نہ لینا پڑھ لے, اتنی لمبی صورت. اب جیسے ہی نماز پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فوراً بھاگیں گے باہر, نکالیں گے ماچس. دن بھر جس کو چھوڑا, روزہ افطار کے بعد سب سے پہلا کھانا نہیں کھائیں گے گھر آ کے, بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑ. رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو کس مہینے میں چھوڑیں گے؟ سوچیے. نذیرہ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیسے ڈرایا آپ نے؟ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک اور جلایا تو جہنم سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اور جلایا تو وہ جہنم سیاہ بالکل بلیک اور کالی ہو گئی, اور آج بھی کالی ہے. سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جہنم کی دیوار سے اللہ تعالیٰ سوراخ کر دے, جہنم کی دیوار سے اگر اللہ تعالیٰ سوراخ کھول دے سوئی کے سوراخ کے برابر بھی, تو اس سے جو گرمی نکلے گی, جو جہنم کی دیوار سے جو گرمی نکلے گی, اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. اندازہ لگاؤ, سوئی کے سوراخ کے برابر اگر دیوار میں سانس ہو جائے, اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو رہی ہو, تو وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا, ایک لمحہ جہنم میں ڈال کر کسی کو نکال لو, ایسے ڈالو ایسے نکال لو. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا. ایک لمحہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ ہوتا ہے. ایک لمحہ, یہ بھی زیادہ ہو گیا. دیکھیے ایک لمحہ بتا رہا ہوں سر, جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ زیادہ ہو گیا, یہ دیر زیادہ ہو گئی. پھر سے دیکھیے گا, یعنی میری انگلی جب انگوٹھے پر آئے تب دیکھیے گا, یہ بھی زیادہ ہو گیا. اتنی دیر کے لیے اگر جہنم میں کسی کو ڈال کر نکال لیا جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی سی دیر میں جہنم کی گرمی سے جل کر جو آدمی آئے گا, پھر اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دو, دنیا کی آگ میں خوب لمبی آگ جلا کر دنیا کی آگ میں ڈال دو, تو دنیا کی آگ میں اس کو آرام سے نیند آ جائے گی اور سو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ جہنم کی آگ؟ ایسے کر کے نکال لیا. اتنی دیر میں اس نے جو تکلیف محسوس کر لی, زندہ ہے لیکن اتنی تکلیف محسوس کر لی کہ اگر اس آدمی کو اب دنیا کی آگ میں ڈال دو تو اس کو دنیا کی آگ میں ایسا لگے گا جیسے ہم گرم اے سی میں سو رہے ہیں یا ہیٹر کے پاس بیٹھ کر تاپ رہے ہیں, اور سردیوں میں ہیٹر جلا کے ہم سو رہے ہیں, آرام سے نیند آ جائے گی. اس جہنم سے بچنے کے لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ, اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. مولوی جرجیز کی تقریر تو کبھی سیاسی ہو سکتی ہے, کبھی راجنیتی ہو سکتی ہے, کبھی مودی جی کا نام آ سکتا ہے تو کبھی امت شاہ جی کا نام آ سکتا ہے, کبھی یوگی جی کا نام آ سکتا ہے. مولوی جرجیز کی تقریر اللہ کی دعوت سے ہٹ کر دوسری طرف جا سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ کبھی اللہ کی طرف سے ہٹی ہی نہیں ہے. غور کرو, کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ, اللہ کا نام, کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ اللہ کا نام, گھر میں
रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम, घर से निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह का नाम, ऊपर छत पे या पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो अल्लाह अकबर, नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम, वुजू बना रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, और वुजू बनाकर फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। सोकर उठ रहे हैं, नींद खुली, सुबह उठ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना, अल्लाह का नाम, बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम, छींक आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास बैठा हुआ आदमी छींक रहा है और उसकी ज़बान से निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो नबी अकरम उसकी जवाब में कह रहे हैं यरहमुकल्लाह, अल्लाह का नाम। पूरी जिंदगी अल्लाह की दावत। पहली वही जब नाजिल हुई तो ये वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आए नबी पढ़ो से रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहाँ से नबी की पूरी जिंदगी दावत में गुजर जाती है, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। उकास का मेला लगा हुआ है मक्के के अंदर, पूरे अरब से बाजार के लिए दुकानें आई हैं, अरब के एक एक कबीले से, एक एक शहर से लोग आए हुए अपनी दुकानें लेकर। वहाँ अल्लाह के नबी को पता चला कि मक्के में सालाना मेला लगता है, आप वहाँ पहुँच गए और लोगों को दावत देने लगे, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की तरफ। इतना मारा काफिरों ने, इतना मारा कि सर फट गया, जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। एक शख्स था, भागता हुआ गया, 4 साल की फातिमा से कहने लगा, आपकी बेटी उस वक्त 4 साल की थी, फातिमा से कहने लगा, बेटी तुम यहाँ मिट्टी से खेल रही हो और तुम्हारे बाप को, तुम्हारे अब्बू को मक्के में बाजार में उकास मेले में इतना मारा कि वो बेहोश है। 4 साल की बच्ची दौड़ती हुई जाती है और अपने अब्बू के पास जाकर बैठ जाती है, बेहोश पड़े हैं बाप, उनकी पेशानी पर, माथे पर खून लगा हुआ है। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, अपने बाप को बेहोश देखकर अपने सर से दुपट्टा उतारा। मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, 4 साल की बच्ची है और अपने सर से दुपट्टा उतार रही है, अपने सर से ओढ़नी, जबकि पर्दा फर्ज नहीं हुआ भी, फिर भी ओढ़नी उतार रही है। क्या जवाब दोगी मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों? कयामत के दिन फातिमा को कैसे मुंह दिखाओगी? क्या 18 और 20 साल और 22 साल की जवान बेटियां भी आज सरों पे दुपट्टे नहीं रख रही हैं और नंगे सर स्कूलों कॉलेजों में जा रही हो? कल कयामत के दिन तुम अपनी जन्नत की सरदार फातिमा को क्या मुंह दिखाओगी? कैसे जवाब दोगी? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। मेरी बहनों सुनो और मेरे भाइयों, 4 साल की बेटी, पर्दा भी फर्ज नहीं, लेकिन ओढ़नी उतार कर अपने बाप के सर से खून पोंछ रही है, अपने बाप के सर से खून साफ कर रही है और रो रही है, आंखों से आंसू गिरता है नबी अकरम के गाल पर। सुनो, आंसू पोंछती, खून साफ करती हैं, मक्के के लोगों में भीड़ लगी हुई है। लो, पूरे घराने में, खानदान में कोई नहीं आया, मोहम्मद का हिमायती, ये 4 साल की लड़की आई है, ये 4 साल की बेटी आई है। मोहम्मद, तेरे खानदान वाले कहाँ मर गए जो तुझे बचाने नहीं आ रहे हैं? और 4 साल की ये बच्ची चीख कर कहती है, ओ मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है, तुमने मेरे उस बाप को मारा है। उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने ये कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। तुमने मेरे उस बाप को आज मारा है कि जिसने कभी आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तुमने मेरे उस बाप को पत्थरों से मारा है जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की, बेईमानी नहीं की। ये रोती जा रही है, कहती जा रही है, रोती जा रही है, आंखों से टपकता हुआ एक आंसू नबी अकरम के गाल पर, आपके गाल पर पड़ता है।
اس گرم آنسو نے آپ حیات کا کام کیا. نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئیں. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب دیکھا تو آپ کو قوت مل گئی. آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی تکلیف بھول گئے اور فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو محمد کی بیٹی کو رلاتی ہو. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے میری 4 سال کی بیٹی کو رلایا ہو. سنو، جس نے فاطمہ کو رلایا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو رلایا اللہ اس کو رلائے گا، اور جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اللہ اس کو خوش رکھے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے آئے، لیکن یہاں پر بھی آپ نے دعوت دی تو ایک اللہ کی. قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. یہ دعوت تھی. آپ لوگ سن سکتے ہو اس کے خلاف نہیں ہوئی، اس کے خلاف نہیں ہوئی، لیکن نبی اکرم غیروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سنو، سننے کا شوق ہے تو کلیجہ سنبھالو. نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ دور سے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. وہ ابھی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. کوئی رومال یا کپڑا ہے؟ بیٹھے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کافر بیٹھے ہیں. آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اتنے میں حضرت زینب کے پاس سے خبر آتی ہے. کتنا بتاؤں، زینب نبی کی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی ہیں. زینب کے پاس سے خبر آتی ہے آپ کی نواسی یعنی میری بیٹی، آپ کی ناتن نواسی یعنی میری بیٹی بہت بری کنڈیشن میں بیمار ہے، آپ جلدی دیکھنے آئیے. جو آدمی خبر لے کر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا زینب کی بیٹی یعنی میری نواسی میری ناتن کی طبیعت خراب ہے کہ ہاں. فرمایا میری بیٹی سے کہہ دو میری بیٹی سے کہہ دو کہ بے شک للہ ما آتا، اللہ نے جو کچھ بھی دیا وہ اللہ ہی کا ہے، اور اگر وہ چلی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی امانت ہے. میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جو اسلام کی دعوت سننے آئے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا. وہ چلے گئے اور زینب سے کہہ دیا کچھ لوگوں میں بزی ہیں، باہر سے آیا ہے وفد، آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. حضرت زینب نے دوبارہ بھیجا میرے باپ سے ابو سے محمد رسول اللہ سے کہنا آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے، جس حال میں اسی حال میں اٹھ کے چلے جائیے. میری بیٹی نے اپنی نواسی کو گود میں لے لیجئے اور اس پر دم کر دیجئے، شاید آپ کی دعا سے میری بیٹی کی جان بچ جائے. اللہ سن لے. اللہ کے نبی کو جب قسم دی گئی تو آپ نے صاحب جو لوگ باہر سے آئے آپ نے ان سے کہا میری بیٹی کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی آج ہے، اب تم یہیں بیٹھو. انتظام کر دیا ان کے کھانے پینے رہنے کا، اور آپ نے چند صحابہ کو لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. اور سنو، زینب کی کمرے میں دستک دی. محلے کی 15-20 عورتیں پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی، گھریلو لوگ موجود تھے، چند لوگ. کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا. حضرت زینب، کسی نے دروازہ کھولا، زینب اپنی چارپائی پر بیٹی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے ہیں زینب اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتی ہے. اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی گود میں لے کے دم کر دو، میری بیٹی دیکھیے کیا کمی کے عالم میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زینب کی بیٹی میری ناتن سسکیاں لے رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں. آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا. شاید نبی اکرم کی ناتن اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی، شاید اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی نبی اکرم کی یہ ناتن زینب کی بیٹی محمد رسول اللہ کی گود میں آئی، اللہ کی یہی مصلحت مرضی تھی، اس ناتن کا انتقال ہو جاتا ہے. زینب کی بیٹی دم توڑ دیتی ہے، زینب کی بیٹی کی روح نکل جاتی ہے. ناتن کی روح نکلی، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی زینب کو دیکھ کر ساری عورتیں رونے لگیں. جتنے مرد تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن محمد رسول اللہ ایسے نازک موڑ پر بھی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زینب غم
کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سارے لوگ رو رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، بیٹھے ہوئے مجمع کو اور اپنی بیٹی کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ ایسے نازک موڑ پر بڑے بڑے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صبر کا معنی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو ایسے موقع پر چیخ کر نہیں رونا ہے، چلانا نہیں ہے، واویلا نہیں بچانا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان چاک نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری یہ بیٹی قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ کی دعوت، موڑ کوئی سا بھی ہو، دعوت اللہ کی طرف۔ اپنے سامنے، یہ تو نبی کی نواسی تھی، اپنے سامنے بھی موت کو دیکھ رہے پھر بھی اللہ کی دعوت۔ وہ سنا، چھوٹے چھوٹے بچے سناتے ہیں، لوٹے ایک جنگ سے، ایک گھنے جنگل سے گزرے، صحابہ کئی راتوں کے تھکے ہوئے تھے جنگ میں لڑتے لڑتے، کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کر لو۔ سب نے سایہ دار درخت دیکھا، چھایا دار، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول بھی کہیں دور چلے گئے اور آپ نے اپنی تلوار ایک پیڑ سے درخت سے لٹکا دی اور آپ بھی آرام سے سو گئے۔ جیسی سوئے، اسی جنگل میں ایک دیہاتی، ایک عربی، ایک کافر بدوی چلا آیا، اس نے دیکھا ہے محمد کی تلوار، نیچے محمد، 100 اونٹ کا انعام، محمد کو زندہ مردہ لانے پر، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، سارے صحابہ سو رہے ہیں، کیوں نہ تلوار اٹھاؤں اور محمد کی تلوار سے محمد کو قتل کر دوں۔ وہ درخت پہ چڑھا، پیڑ پہ چڑھا، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اتاری، کود گیا، لیکن زمین پر جب چھلانگ لگائی تو نبی اکرم اس کے پیروں کی دھمک سے اٹھ گئے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، نبی اکرم کھڑے ہو گئے۔ اس کو آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، 20-25 قدم کی دوری ہے، آپ بھاگ بھی سکتے تھے۔ صحابہ کو چیخ کرے ایک آدمی آیا، مجھے مارنا، لیکن آپ نہ تو چیخے، نہ صحابہ کو جگایا، نہ دوڑے، بلکہ سامنے جو آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار، قریب آیا، اس نے تلوار اٹھا بھی لی۔ من یعصمک منی یا محمد، سوال کرتا ہے بخاری کے الفاظ، اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بول کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے جواب دیا اللہ۔ موت سامنے، دشمن تلوار لے کے کھڑا، تلوار اٹھا بھی لی، نہ بھاگ رہے ہیں نہ چیخ رہے ہیں، دشمن کہہ رہا بتا کون بچائے گا؟ اس مارنے والے دشمن کو دعوت دے رہے ہیں تو کون؟ محمد رسول اللہ، اور دعوت بھی کس کی؟ بچانے والا بھی اللہ، اور میں دعوت بھی دے رہا ہوں وہی جو پاورفل ہے۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، جب گری تو آپ نے اٹھا لی۔ دیکھا، کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتی۔ آج بھارت کے جو حالات ہیں نا، صبر کرو بھائیو، اس وقت صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، جہری نمازوں میں جن میں تلاوت کی جاتی ہے، آپ قنوت نازلہ پڑھیے۔ جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس پاور، طاقت، حکومت سب کچھ ہے، آپ صبر کرو۔ وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیش کے رکھوالے ہو، دیش کی حفاظت کریں، صبر کریے، قنوت نازلہ پڑھیے، اور صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟
اللہ کافر کی حفاظت کرتا ہے، کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک بار نہیں 7 بار کرتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک وہ کافر حکومت سب لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف اور نیائے کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے کب؟ جب مسلمان حاکم جب ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ مسلمان حاکموں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے، حکومت کوئی بھی کرے، وہ کافروں کی حکومت کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی حکومت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیائے ہوگا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا، اللہ کافروں کی حکومت کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ان سے بھی اچھا کام لے گا۔ لیکن اللہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا اگر مسلمان ظالم بن جائے۔ حجاج ابن یوسف یہ مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے نا، مسلمانوں کا کتنا بڑا ظالم گزرا ہے، کتنا بڑا ظالم تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو قتل کر دیا تھا، عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اسماء کے بیٹے، کیا کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کی بیٹی کون؟ عائشہ اور اسماء، اسماء عائشہ کی بہن، عائشہ اسماء کی بہن، اسماء نبی اکرم کی سالی، عائشہ سے شادی ہوئی نبی کی تو عائشہ کی بہن نبی کی سالی، نبی کی سالی اسماء کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ جس کے باپ کا نام زبیر، اور اسماء وہ عورت، وہ سالی نبی کی جس نے مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کی، جن صحابہ نے اور صحابیات نے مدینہ میں جا کر ہجرت کی، ان میں سب سے پہلے مہاجرین میں جس عورت نے سب سے پہلے بیٹا پیدا کیا وہ حضرت اسماء تھی۔ اسماء کا بیٹا عبداللہ، لیکن حجاج ابن یوسف نے اس عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اتنا ظالم، لاشیں بچھا دی تھی، ظلم و بربریت کے سارے معاملے، ساری حدیں توڑ دی تھی۔ حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن رواح نے کہا تھا کہ لوگوں، حجاج ابن یوسف کے لیے ہم بد دعا نہیں کر سکتے، صحابہ کو قتل کر رہا ہے لیکن بد دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک اچھا کام یہ کر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا دیے ہیں۔ اعراب جانتے ہو نا؟ زبر زیر پیش جو قرآن پہ لگا ہے نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، جو پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، یہ جو پڑھتے ہیں یہ زبر زیر پیش، یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے۔ حجاج جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سب ان پڑھ مولوی اور جاہل سب لوگ قرآن پڑھ لیتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ، تو میرے بھائیو یہ حجاج نے لگوائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہاں اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے تو شاید یہی اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، ورنہ کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جو اس کو جنت میں داخل کر سکے۔ لیکن اتنا بڑا ظالم، اس کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے۔ لوگوں، یہ ظالم حکمراں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتے ہیں، اس لیے ہم ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں ظالم حکمراں دے دیا ہے، تم اپنے اعمال اچھے کر لو، شاید اللہ ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج مولوی تنجیز تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے، تم اچھے اعمال کر لو، ہماری بدعمالیوں، ہماری نااتفاقیوں، ہماری کمزوری
اچھے کر لیجئے، شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں۔ ہمارے بدعمالیوں میں ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے، ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا۔ جب برے اعمال کر کے اللہ عذاب مسلط کر سکتا ہے تو اچھے اعمال کرنے پر اللہ رحمت کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ تو سوچ رہے ہیں مولانا نام نہیں لے رہے ہیں، صبح سے 60-70 فون آ چکے ہیں میرے پاس دلی سے، میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف ایک جملہ ایسا نکال دے مولوی جرجیس کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں۔ ایک چینل، بڑے چینل والا ہمیں فون کر رہا ہے بار بار، ایک بہت بڑا چینل جو اب تک ہماری برائیاں دکھاتا رہا، تقریروں کی کٹنگ کر کے دکھاتا رہا، 60-70 فون آئے ہیں آج میرے پاس، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچتے بچاتے رہا۔ تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی خیال کرو، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میری بھی ماں ہے، اگر تھوڑا بھی سن لیا اس نے کہ یہ پریشانی، اور آپ جانتے ہو اعظم خان جیسے لوگ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، شرجیل امام جیل کی سلاخوں میں چلا گیا، ایک ایک کو، کفیل خان ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈال دیا، راسو بھی لگا دیا۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجیے میرے بھائیوں، اگر یہ حالات ہو گئی تو پھر یہ کام رک جائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ میرے باپ اور میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، جب جوان تھے بات دوسری تھی، اب تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تھوڑا بھی صدمہ اگر سن لیں تو اٹیک نہ پڑ جائے۔ ہمیں وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے اس پیارے وطن اور ملک کی بربادی دکھائی دے رہی ہے، اس کو ہمیں بچانا وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے بچایا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی اس کو بتایا جائے، ہم مسلمانوں نے کتنا خون بہایا اس کو بتایا جائے۔ ہمیں شک کی نظر سے مت دیکھو، ہم اس دیش کے وفادار ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اس دیش کی دھرتی کو 5 مرتبہ ہم چومتے ہیں، مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہونے کو سوبھاگیہ سمجھتے ہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سعودیہ میں حج کے لیے جاتے ہیں تو بھارت کا ترنگا لہراتے ہیں ہم۔ ہماری وفاداری کو جہاں تم نہیں پہنچ سکتے ہو مکے اور مدینے کی سرزمین پر، وہاں ہم ترنگا لے جاتے ہیں، اور ہم ترنگا اپنے ملک کا جھنڈا ہم وہاں لہراتے ہیں۔ ہماری وفاداری کو شک کی نظروں سے مت دیکھو۔ میڈیا والوں، اللہ کی قسم ہمیں اس دیش سے پیار ہے، کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی جب مکے گئے، مکے سے مدینہ گئے، جب سوتے تھے تو کروٹ آپ کی مکے کی طرف ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوتے وقت آپ ادھر چہرہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا میں کیا جانوں؟ آپ نے کہا ادھر میرا وطن ہے، ادھر مکہ ہے، وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، وطن کی محبت نبی اکرم نے ہمیں سکھائی۔ جس دیش کی محبت اور پیار کرنا ہمیں نبی نے سکھایا ہو، یا ہمارے اسلام کی تعلیم ہو، ہمارے مذہب کی تعلیم ہو، ہم اس دیش کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس دیش کو گروی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اس دیش سے سچا پیار کریں گے۔ ہمیں اس دیش کے سموِدھان سے پیار ہے، اس لیے کہ ہمارے دیش کا سموِدھان یہ ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو برابر کا درجہ ہے، سب کو برابر اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے، اور ہم سے یہ حق مت چھینیے۔ مولوی جرجیس مجرم ہو سزا دو، اگر کوئی رمیش اور راکیش مجرم ہو تو اس کو بھی سزا دو۔ کیا دلی میں ہونے والے کانڈ اور حادثے میں CCTV کیمروں میں آنے والی تصویریں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں بتا رہی کہ مجرم کون ہے؟ میں آج اس منچ سے، اس اسٹیج سے کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان اپدرو اور مچاتا ہوا، جھگڑا
ہوا، اگر آپ کو CCTV کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے پکڑو، سزا دو، جو سزا دینا چاہو دو، لیکن جن غیر مسلموں نے ہاتھوں میں پتھر لیا، گولیاں چلائی، پتھر برسائے اور جنہوں نے بھڑکایا، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی ذاتی کے ہوں، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ دیش کو کھلواڑ مت بنائیے، دیش کو کھلونا مت بنائیے، اس دیش کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیجئے۔ دیش کی بہت بدنامی ہو رہی ہے بدیشوں میں، ہمارے دیش کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سونے کی چڑیا بنا دے۔ ہمارے اس دیش کو، جمہوریت کو، سیکولرزم کو پوری دنیا کہتی تھی کہ انڈیا اور بھارت میں جو سیکولرزم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے، اتنا بہتر، اتنا اچھا ہمارا ملک بھارت، سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق اور ادھیکار، لیکن میرے بھائیوں دیمک کی طرح چاٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں، ایکتا اور اکھنڈتا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں آپ کو میں نمنترن دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ہندو بھائی ایسا دکھائی دے جو آپ کے ہاں مجمع میں گھس جائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اور بھڑکانا چاہے، آپ کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے کر، سینے سے لگا کر، اپنے گھر میں لے جا کر کھانا پانی کھلا کر، چائے پلا کر، سکون کے ساتھ، بغیر مارے اور پیٹے ہوئے، بغیر دہشت پھیلائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، کسی نے بہکا دیا ہے، کسی کے جذبات میں آ گیا ہے، کسی نے اس کو اکسا دیا ہے۔ رام چندر جی کا نعرہ لگا رہا ہے، رام تو کسی کو تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بیجا تھپڑ بھی مارنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، ناجائز ایک چانٹا بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ رام کا بھکت نہیں ہے، اس نے رام کے نام پر اس کو بہکایا گیا ہے۔ اس کو پکڑیے، اس کو لائیے، کھلائیے اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ مت لیجیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے۔ صاحب ہم نے اس کو پکڑا ہے، یہ ناسمجھ تھا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اور ہندو بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان جہاد جہاد کا نعرہ لگائے، نعرے تکبیر لگائے، سمجھ لو کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر وہ مار رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے، اس کو اپنے گھر لے جائیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور اس کو اسلام اور ہندو سے مت جوڑو۔ نہ تو ہندو ازم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو، نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کو بے قصور مارو۔ ہندو اور اسلام دھرم کی شکشا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو جواب میں اس کو مت مارو، بلکہ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو۔ بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو جواب میں کچھ مت بولو، سیدھے چل دو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ عیسائی کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیجا ماریں کسی کو۔ اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ تو بیچارے زمین پر پیدل چلتے ہیں، چپل بھی نہیں پہنتے ہمارے جینی بھائی، اور ان کے گرو کہ کہیں میرے پیروں سے چپل سے کوئی چیونٹی نہ مر جائے۔ وہ کرسی پر بھی اس لیے نہیں بیٹھیں گے تو اس کرسی کو پہلے جھاڑو سے جھاڑ لیتے ہیں، پونچھے سے جھاڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم، کوئی کیٹاڑو نہ ہو اور وہ ہمارے بیٹھنے سے مر نہ جائے۔ وہ ایک شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اکثر گھروں میں چراغ یا لائٹ جلتے ہیں تو پتنگے آتے ہیں، کوئی پروانہ کھانے میں گر کے مر نہ جائے۔ ان کے یہاں تو ہنسا اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک کیڑے اور مکوڑے تک کی ہنسا کو جائز نہیں، پھر انسان کی ہنسا کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہندو دھرم کی تعلیم نہیں ہے، یہ رام چندر جی نے نہیں سکھایا کہ کسی کو ناجائز تھپڑ مارو۔ اسلام نے نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تم کسی کو مارو۔ اسلام نے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، ایک منشیہ کو مارا، وہ ایک منشیہ کو نہیں، پورے وشو کی مانوتا کو، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے منشیہ کا، پوری انسانیت کا وہ قتل کر رہا ہے۔ یہ اسلام نے سکھلایا۔ جین دھرم نے بتایا کہ ایک کیڑا بھی نہیں مرنا چاہیے، اس حساب سے زمین پر چلو کہ تمہارے پیروں سے چیونٹی بھی نہیں مرنی چاہیے۔ عیسیٰ مسیح نے ہمیں سکھایا
کہ جو دائیں گال پہ تھپڑ مارو اس کو بایاں گال پیش کر دو، بدلہ نہ لو، یہ کسی دھرم کی تعلیم نہیں ہے، کسی بھی دھرم کی شکشا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماریں۔ مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، ہندو دھرم کے اندر ہنسا نہیں بتائی گئی ہے، اسلام دھرم کے اندر ہنسا کا راستہ نہیں بتایا گیا ہے، سکھ دھرم اور جینی دھرم کے اندر ہنسا نہیں، عیسائی دھرم کے اندر ہنسا نہیں۔ ہم خراب ہیں، دھرم ہمارا خراب نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ مسلمان اپنے اسلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہندو بھائی اپنے وید اور پرانوں کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، کرشن جی کی اور رام چندر جی کی شکشا کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے عیسائی بھائی جیسس عیسیٰ مسیح کی تعلیمات میں اپنے آپ کو بدلیں، ہمارے سکھ بھائی گرو نانک کے گرو گرنتھ کو پڑھ کے اپنے آپ کو چینج کریں اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام اور سبجیکٹ لوگوں کو پاٹھ پڑھائیں۔ ہمارے جینی بھائی مہاویر جی کی شکشا کو عام کریں اور بتائیں کہ ہمارے ہاں ہنسا کتنی بری چیز ہے، اور پھر دیکھو کہ دیش میں پیار کیا ہوتا ہے اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ کیوں؟ ان کی کرسی ٹکی ہی اسی پر ہے، جب تک لاشوں پر ان کی کرسی کا اسٹیج نہیں سجایا جائے گا ان کو کرسی نہیں مل سکتی ہے۔ دلی کے چناؤ سے پہلے ماحول کو کتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سمجھدار ہو گئے ہیں لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائی عیسائی سکھ جتنے بھی دھرم کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں، اللہ ان کو یہی سمجھداری سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے کی سمجھداری دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ برگلا رہے ہیں، اور ہم ابن تیمیہ کے اس قول کے باوجود بھی اس دیش کی محبت میں یہ دعا کریں گے، ہم کرنا ہے، اے اللہ، اور آپ کو ہماری اس دعا پر آمین کہنا ہے، اے اللہ، بار الہ، اے میرے پروردگار، اے ایشور، اے پربھو، اے میرے رب، جو بھی ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی کو لڑانا چاہتا ہے اور ان کے درمیان ایکتا اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ تو اس کو نشٹ کر دے، اے اللہ تو اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو جو ہمارے بھارت کے اتفاق کو، ہمارے دیش ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ دیکھیں کون چلاتا ہے میرے اوپر مقدمہ اس دعا پر، ہم بھی دیکھیں کہ کون چلاتا ہے میری اس دعا پر مقدمہ میرے اوپر۔ ہم نے دیش کی ایکتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی اکھنڈتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو تو اس کو بھی برباد کر دے۔ ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے، جو بھی، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو، ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے، اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار، ایسی عبرتناک موت دے، ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں، بھارت میں نہ آئیں۔ یہ میں نے دعا کی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی۔ بہت ہو چکا ہے ڈرامہ، بند ہونا چاہیے، بہت لڑ چکے ہیں ہم، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں، دلی کے اندر وہ بیچارے کانسٹیبل بھی مرا ہے، رتن لال کس کے لیے مرا ہے؟
उस हिंदू कांस्टेबल ने किसके लिए जान दी है? वो क्या हिंदू को बचा रहा था, मुसलमान को बचा रहा था? नहीं, वो हमारे देश भारत को बचा रहा था, वो हमारे मुल्क को बचा रहा था, वो हमारे मुल्क की हिफाजत में लगा था। जिसने अपनी जान दी है, हम इसको इस चश्मे से देखें, ये न देखें कि उसको किसने मारा, वो किसके लिए आगे बढ़ा था, किसकी गोली उसको लगी, वो आगे बढ़ा, किसी की गोली लगी। वो हिंदू को नहीं बचा रहा था, वो मुसलमान को नहीं बचा रहा था, वो इस देश को बचा रहा था, वो इस धरती को बचा रहा था। जिसको तुम माँ कहते हो, वो माँ ये कैसे कबूल करेगी कि उसके ऊपर उसके लाल उसके बेटे का खून उसके सीने पर टपका जाए, उसके सीने पर आए? माँ का कलेजा तो फट जाएगा, वो अपने लाल का, अपने सपूत का खून नहीं देख पाएगी। क्यों? जिसको तुम माँ कहते हो उसके दिल को रुलाते हो, उस माँ को सताते हो, और उस माँ के सामने ही उसकी माँ के सीने पर तुम एक भारत के बेटे को लहूलुहान करके उसी जमीन उसी माँ पर डाल देते हो। ये माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने लाल, अपने सपूत और अपने बेटे का बलिदान? कैसे 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 बर्दाश्त कर सकती है अपने बेटे का खून? हमें इस चश्मे से देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये बुनियादी चीज़ें थी। ये नबी अकरम थे जिन्होंने हमेशा दावत दी है, हमेशा दावत दी है, अल्लाह की तरफ बुलाया। अपनी बेटी को हाथ में ले रहे हैं तो अल्लाह, ताइफ में मारा गया, पत्थर सर फट गया, खून पैर पे गिरा, बेहोश हो गए। होश आया, फरिश्ते कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। इन दोनों बस पहाड़ों के बीच में आज ताइफ वालों को हम पीस देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपने ताइफ वालों को भी दावत दी तो अल्लाह की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। नहीं, इन्होंने मुझे मारा, मानने दो, ये नहीं मान लाएंगे, कोई बात नहीं। इनकी पुश्त में, इनकी रीढ़ की हड्डी में, इनके नुत्फे से पैदा होने वाली नस्लें मेरे ऊपर ज़रूर ईमान लाएंगी, इनकी होने वाली औलादें मेरे ऊपर ज़रूर ईमान लाएंगी। देख रहे हैं आप, 8 दिन मुसलसल मक्के से मदीना जाने में लगे, ऊंट पर, घोड़ों पर सफर। 8 दिन हिजरत करके मक्के से मदीना, 8 दिन मुसलसल मक्के से मदीना जाने में लगे। थोड़ा सस्ताए फिर चले, फिर सस्ताए फिर चले, 8 दिन पहुंचे। 8 दिन का सफर मामूली सफर नहीं होता है। मौलाना जर्जीस की तरह एयर कंडीशन में और प्लेन से का ज़माना नहीं था कि आ गए और सफ़र कर दिया और तकरीर में कह दिया कि बीमार था, तबीयत ख़राब हो गई। 8 दिन सफ़र, मुसलसल सफ़र। मदीना थोड़ा सा दूर रह गया, चंद किलोमीटर। रास्ते में साहबा ने कहा थक गए, आपने कहा लेट जाओ। बेज़बान मखलूक, ऊँट, भेड़, बकरियाँ भी पैर फैला के लेट गई। ऊँट की ज़बान बाहर निकल आई, घोड़ों की ज़बान बाहर निकली, हाँप रहे हैं, थक कर चूर हैं। सहाबा अलग अलग जगह पर चादर बिछाकर सो रहे हैं, लेट गए हैं, कमर सीधी कर रहे हैं। लेकिन अचानक सहाबा की नज़र पड़ी, मुहम्मद रसूलुल्लाह कहीं एक ईंट किसी ज़मीन पर रख रहे हैं। सहाबा उठकर नबी अकरम के पास जाते हैं, क्या देखते हैं, अल्लाह के रसूल ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं और वहाँ एक कच्ची ईंट ला के रखते हैं। पूछा, अल्लाह के रसूल, हम लोग थके हैं, पैर खड़े नहीं हो रहे हैं, उठने की ताकत नहीं है, सुस्ताने के लिए हमने आपसे मोहलत मांगी है। बेज़बान मखलूक परेशान है, ज़बान बाहर निकाले हुए घोड़े और ऊँट तक भी उठने के लायक नहीं है, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया, इस जगह पर मैं अल्लाह के घर की बुनियाद रख रहा हूँ, इस जगह पर एक मस्जिद की बुनियाद रख रहा हूँ। मैं इस ईंट को यहाँ पर गाड़ दिया है, यहाँ पर अल्लाह का एक घर बनाया जाएगा। मैंने ये फिज़ाएँ देखी हैं, मैंने ये पहाड़ियाँ देखी हैं, इस पहाड़ियों से अल्लाहु अकबर की सदा गूंजेगी। क़यामत के दिन ये पहाड़ियाँ भी गवाही देंगी कि मैंने यहाँ पर भी तेरा कलमा बुलंद किया था। घोड़े, ऊँट लंबे लंबे लेटे हैं, प्यास से ज़बानें बाहर निकल आई हैं। सहाबा खड़े होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह थके हैं, चूर हैं, लेकिन अल्लाह के घर की बुनियाद रख रहे हैं। आज भी जानते हो उस जगह पर जो मस्जिद बनी है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। आज भी दुनिया उस मस्जिद को मस्जिद कुबा के नाम से जानती है।
اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہماری اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ غور کیجئے، آپ کو اللہ کی دعوت کی فکر ہے، لوگوں کے تھکنے کی فکر نہیں ہے، بے زبان مخلوق کی فکر نہیں ہے، آپ کو فکر یہ ہے کہ یہ پیڑ پودے درخت بھی اللہ کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ تھی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، ہر وقت اللہ کی دعوت، یہاں تک کہ جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، عائشہ کی ران پر سوئے ہوئے لیٹے ہیں، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے، کان لگائے، تو آپ کہہ رہے تھے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، عائشہ لوگوں سے کہہ دینا کہ میرے بعد نماز پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں، او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھے، ضرورت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں، اتنا بوجھ ان کے اوپر نہ لا دیں کہ وہ اٹھا نہ سکیں۔ اگر کوئی زیادہ بھاری اور مضبوط کام کرانا ہے اور وہ اس کی طاقت میں نہیں ہے تو اس کے کام میں اس کی مدد کرے۔ کہہ دوں گی ٹھیک، اور پھر آخری جملہ نبی اکرم کا جو نکلا، آخری شروع کہاں سے کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، شروعات ہوئی اللہ کے نام سے اور زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو جانتے ہو آخری جملہ کیا نکلا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اور آخری جملہ یہ نکلا، اور اللہ کے رسول اللہ سے جا ملے، آنکھیں کھلی تھی حجرے میں، اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا ہماری طرح، کھجور کے پتے پاٹ دیے گئے تھے، وہی لینٹر تھا، ایسے آنکھیں کھلی، محمد رسول اللہ کی نگاہیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی، اور پوری دنیا کو روشن کرنے والا، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج، پوری دنیا کو اپنے علم سے روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پیارا، یعنی دعوت کی شروعات اللہ کے نام سے کی اور اپنی زندگی کا خاتمہ بھی اللہ کے نام پر ختم کیا، اس کی پوری زندگی اللہ کے نام کی دعوت میں گزر گئی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر دیا۔ سورج کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو سورج کہہ دیا۔ مطلب کیا ہے سورج کا؟ جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ایسی محمد رسول اللہ سورج ہیں، نبی جب آئے تو دنیا میں گناہوں کا اندھیرا دور ہو گیا۔ یہ مطلب ہے سورج، رات کے اندھیرے میں چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، اور جیسی سورج نکلتا ہے چور بھاگ جاتے ہیں، جرائم رک جاتے ہیں، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عرب کے اندر جوا، شراب، اندھیرا تھا، گناہوں کی دلدل تھی، گناہوں کا تالاب تھا، سمندر تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو گناہ مٹ گئے اور روشنی ہو گئی، یعنی اندھیرا ختم ہو گیا اور روشنی آ گئی۔ جس طرح ستارے چمکتے ہیں لیکن سورج جب نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سورج ہزاروں ستاروں پر بھاری ہوتا ہے، سورج نکلا ستارے غائب، سارے نبیوں کی شریعتیں ستارے، محمد کی شریعت سورج، سارے نبیوں کی تعلیم اچھی، لیکن سورج کے آنے کے بعد جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی شریعت منسوخ۔ اب محمد سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ سورج جو آسمان سے چمکتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے پشچم میں، لیکن محمد رسول اللہ وہ سورج ہے جن کا ذکر نہ دن میں بھی ہوتا ہے اور رات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سورج نہ دن میں ڈوبتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے۔ اس سورج کی روشنی دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی۔ دیکھیے اس وقت رات کے 12:30 بج چکے ہیں، لیکن اس سورج کی تعلیمات اس رات کے اندھیرے میں بھی مولوی جرجیس آپ تک پہنچا رہا ہے، یہ اسی سورج کی روشنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ سورج نہ دن میں مرجھاتا ہے نہ رات میں ڈوبتا ہے، اس سورج کو دن اور رات دونوں میں یکساں چمکتا ہوا نظر پاؤ گے، چمکتا ہوا پاؤ۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا تھا
لی شمسن وللآفاق شمسن شمسی خیر من شمس السما۔ لوگو تمہارا سورج الگ ہے، میرا سورج الگ ہے، تمہارا سورج آسمان میں ہے، ہمارا سورج محمد رسول اللہ۔ شمسی خیر من شمس السما، تمہارا سورج میرے سورج سے اچھا نہیں ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الناسی تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگو تمہارا سورج تو فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے، اور ہمارا سورج رات کے اندھیرے میں مجھے اپنی آغوش میں لیتا ہے، مجھے اپنے دامن میں لیتا ہے، مجھے اپنی گود میں لیتا ہے۔ یہ میرا سورج ہے۔ حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ کو اپنا سورج قرار دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے سفر کرنا ہے، نکلنا بھی ہے۔ کل ہمارے کچھ دیوبندی بھائیوں نے پروگرام رکھا ہے مدنی پور میں، مجھے ادھر بھی جانا ہے، بہت دور ہے، اور جمعہ کا خطبہ مجھے کلکتہ میں دینا ہے۔ اس لیے 12:30 تک میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا وقت لوں گا۔ میں تو پون گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا یہاں پر، لیکن مدرسے کا یا مسجد کا کام چل رہا تھا تو میں نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، اس مسجد کے لیے آپ بھی اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی دین کا کام کر لو، کیونکہ دین کے کام ہماری نیک عمل ہی انشاءاللہ ظلم و ستم کا دور ختم کرا سکتے ہیں، اللہ نے اگر پسند کر لیا تو۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں 5 منٹ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اونلی 5 منٹ آپ میرے ہاتھ میں اس مسجد کے لیے اگر کچھ دینا چاہیں تو دے دیں۔ یہ محبت ہوگی آپ کی، اور میری بات آپ کتنی رکھتے ہیں یہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ